Assalamu alaikum. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get an update on the upcoming videos. ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز سامعین، اس سے پہلے کھانے کی سنتیں بیان کی گئی تھی، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ العزیز اب بیان کیا جائے گا. کھانا اپنے سامنے سے کھانا. حضرت اقراش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں تھا. ہمارے سامنے گوشت اور سرید پیش کیا گیا اور میرے ہاتھ دسترخوان میں چاروں جانب گھوم رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرے داہنے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ اے اقراش، اپنے سامنے سے کھاؤ، اس لیے کہ کھانا ایک ہی قسم کا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے دوسری پلیٹ پیش کی گئی. اس پلیٹ میں مختلف قسم کے کھانے تھے. میں اپنے سامنے سے کھانے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقراش، اب چاروں جانب سے کھائیے، اس لیے کہ الگ الگ قسم کے کھانے موجود ہیں. لقمہ اگر ہاتھ سے گر جائے تو اسے اٹھا کے کھا لینا، اسے صاف کرنا اور کھا لینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. 3 انگلیوں سے کھانا اللہ کے رسول کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 انگلی سے شیطان کھاتا ہے، 2 انگلی سے متکبرین لوگ کھاتے ہیں، اور 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ کی انگلی، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی انگلی، ان 3 انگلیوں کے ذریعے سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے. اگر کھانا ایسا ہے، چاول ہے، دال ہے، تو اس صورت میں 5 انگلیوں سے کھانا بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن جو کھانا خشک ہے، جسے ہم 3 انگلیوں سے آسانی سے کھا سکتے ہیں، تو اسے ہمیں 3 انگلیوں ہی سے کھانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیچ کی انگلی کو چاٹتے تھے، پھر شہادت کی انگلی کو چاٹتے تھے، اور پھر انگوٹھے کو چاٹتے تھے. اگر ہم 5 انگلیوں سے کھا رہے ہیں تو بیچ کے انگلی کے پڑوس میں بازو میں جو انگلی ہے اسے چاٹیں، اس کے بعد چوتھے نمبر پر اور 5ویں نمبر پہ چھوٹی انگلی کو چاٹا جائے. یہ انگلی چاٹنے کا سنت طریقہ ہے. کھانے کے لیے دسترخوان بچھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان چمڑے کا تھا اور گول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان چمڑے کا تھا اور گول تھا. عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر جو مائدہ نازل ہوا تھا آسمان سے، وہ بھی چمڑے کے دسترخوان میں لپیٹ کر آیا ہوا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ دسترخوان چمڑے کا ہونا سنت ہے، اور چمڑے کا دسترخوان ہونا سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان گول تھا. دسترخوان پہ گرا ہوا کھانا کھانا باعث نجات ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے. گرے ہوئے کھانے سے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ برص اور جنون اور جذام کی بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں. اور جو آدمی دسترخوان سے گرا ہوا کھانا کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فقر سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ، امام غزالی علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرماتے ہیں. تو دسترخوان سے گرا ہوا کھانا بہت مفید ہے. اور ایک جگہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ دسترخوان سے گرا ہوا کھانا کھانے سے اولاد نیک ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے. تو دسترخوان سے گرا ہوا کھانا
بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں، ہم اس پر عمل کریں، اور یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو شیطان تمہارے کھانے میں آ جاتا ہے اور تمہارے نوالے کو چھین لیتا ہے، گرا دیتا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس سے اٹھا کے کھا لیں۔ کھانے میں دو زانو بیٹھنا یا ایک زانو بیٹھنا یا اکڑو بیٹھنا اس طریقے سے کہ سورین زمین پہ لگی ہوئی رہے، یہ تین طریقے سنت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ دسترخوان جو ہے کس وقت اٹھایا جائے؟ دسترخوان اٹھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب پہلے دسترخوان اٹھایا جائے پھر کھانے والے اٹھیں۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے کھانے والے اٹھ جائیں، دسترخوان پڑا ہے، کھانا پڑا ہے، اسے بعد میں اٹھایا جائے، بلکہ سنت اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے دسترخوان اٹھا لیا جائے اور اس کے بعد کھانے والے اٹھیں۔ اس میں دسترخوان کی اور کھانے کی عزت ہے، تکریم ہے۔ بہت زیادہ گرم کھانا منع ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ بہت زیادہ گرم کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے توقف فرمایا، کھانے سے آپ رکے رہے یہاں تک کہ وہ نارمل حیثیت میں اور نارمل طریقے سے ہو گیا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ کھانے میں عیب نہ نکالنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا، آپ کو پسند ہوتا، ضرورت ہوتی تو آپ اسے تناول فرماتے، اور آپ کو ضرورت نہ ہوتی یا آپ کو ناپسند ہوتا تو آپ اس کی برائی بیان نہیں کرتے۔ کھانے کو سونگنا بھی منع ہے، روٹی کو سونگنا یا کھانے کی کسی چیز کو سونگنا منع ہے۔ اگر اس کا اچھا یا برا ہونا معلوم کرنا ہے تو ہاتھ کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے معلوم کیا جائے۔ تو کھانے میں نہ عیب نکالنا ہے، نہ کھانے کو سونگنا ہے، نہ بہت زیادہ گرم کھانا ہے، اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھانے میں شریک تھے۔ کھانے میں بہت زیادہ چکناہٹ تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد آپ نے کھجور کھائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ دوسری روایات میں جو یہ آتا ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد آپ کی عادت شریفہ نمک کھانے کی تھی، کہ پہلے بھی آپ نمک معمولی چکھتے تھے اور کھانے کے بعد بھی آپ معمولی نمک چکھتے تھے۔ تو علماء کرام نے کہا کہ کبھی نمک آپ نے چکھا ہو اور کبھی آپ نے کھجور اور میٹھی چیز کھا لی ہو، اس میں حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ کبھی آپ نے اس پہ عمل کیا اور کبھی آپ نے اس پہ عمل کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کھانے سے پہلے نمک کا چکھنا اور کھانے کے بعد نمک کا چکھنا 70 بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ نمک کا چکھنا اول و آخر میں بہت زیادہ بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کھانے کے بعد کی جو دعائیں ہیں انشاءاللہ العزیز یہ آئندہ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔